السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بدعت اور سنت کے فرق کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ بسا اوقات ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بدعت بھی عملی تواتر اور علمی تواتر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس میں اس فرق کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے، یہ میرا بدعت اور سنت کا فرق۔ ایسی کوئی بدعت کبھی وجود میں نہیں آ سکی جس نے عملی تواتر کی صورت اختیار کر لی ہو۔ عملی تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز دین کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے یا اختیار کی جا رہی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا علم، پورا علم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ میرے علم میں کوئی ایک بدعت بھی نہیں ہے جس کو مسلمانوں کا پورا علم قبول کرتا ہو، تو پہلے ہی مرحلے پر وہ رد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر بالفرض مان لیجئے کہ پورا علم ہی گمراہی کو اختیار کر بیٹھا ہے تو ہماری پوری علم کی تاریخ بھی محفوظ ہے، عہد بعد اس پر ایک نظر ڈالیں گے، ہر دور کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہم قبل تاریخ میں پیدا ہونے والی امت نہیں ہے، چنانچہ یہ بالکل متعین طریقے پہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بدعت کب پیدا ہوئی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ مجھ سے جو بڑی بڑی بدعتیں رائج ہیں ان کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تاریخ کے لحاظ سے بتا سکتا ہوں، اور اسی وقت بیٹھے ہوئے بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کون سی بدعت کس سن میں کہاں پیدا ہوئی، ان میں سے ہر چیز کی تاریخ محفوظ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ وہ تاریخ کے کسی دور میں سامنے آ گئی اور معلوم نہیں ہو رہا تو اوپر چلے جائیں گے۔ صحابہ کے دور میں کیا اس کا کوئی نشان ملتا ہے؟ تو یہ تینوں مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد کسی چیز کے سنت ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پورے اطمینان کے ساتھ وہ چیزیں جن کو سنت قرار دیا گیا ہے، میں نے اس کی ایک فہرست اپنی کتاب میزان کے شروع میں بنا دی ہے، ان کو اختیار کریں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ بدعت کے بارے میں متعین طور پر اگر کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو ضرور پوچھیے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بدعت کب پیدا ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کو لوگوں نے کس استدلال کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک مزید چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے بدعتیں اختیار کی ہیں وہ بھی کبھی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ رسالت مآب کے زمانے سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ وہ اس کے لیے اس طرح کا استدلال کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، محبت سے کر رہے ہیں، عقیدت سے کر رہے ہیں، اس طرح کا استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ امت، اس کا علم پوری طرح روشنی میں، اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں، جس طرح قرآن مجید کے بارے میں نہیں ہے اسی طرح سنت کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ جو اختلافات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے، یعنی جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا اور جو قرآن و سنت کے ذریعے سے پہنچا ہے اس پر خود آپ کا عمل کیا رہا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل تاریخی چیز ہے، اس میں بعض چیزیں بہت اچھے طریقے سے منتقل ہو گئی ہیں، بعض کے بارے میں بحثیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں ہمارے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں، نیکی کو اختیار کرنے میں اچھے رویوں کا باعث بنتی ہیں، وہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ نہیں ہے، ان سے نہ دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔